السلام علیکم ڈاکٹر سفینہ۔ وعلیکم السلام آپا۔ ایک سوال آیا ہے۔ عورتیں کمپلین بہت زیادہ کرتی ہیں، انہیں ہر رشتے سے شکایت ہوتی ہے، ان کی یہ سوچ کیسے بدلی جائے؟ تو آپ بتائیں کہ اس کا جی آپا، آج کل ہر انسان ہی شکایت میں جیتا ہے۔ کسی کو بڑی بڑی باتوں کی شکایتیں ہوتی ہیں، قومی باتوں کی شکایتیں ہوتی ہیں، کسی کو چھوٹی باتوں کی شکایتیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی انسان چاہے مرد ہو یا عورت شکایت سے خالی نہیں ہے آج کل۔ عورتوں کا معاملہ ان کی فطرت کی وجہ سے ہے۔ ان کو فطرت نے بہت سینسٹیو ان کو دی گئی ہے فطرت، اس وجہ سے وہ بہت جلدی ایموشنل ہو جاتی ہیں اور چیزوں کا بہت زیادہ انفلوئنس لے لیتی ہیں اپنے اوپر۔ تو کسی چیز سے نیگیٹو ہو کر وہ اسی کو اپنے دماغ پر حاوی کر لیتی ہیں، اور ایک طرح سے جو 1% انہیں نہیں ملا ہوتا وہ اتنا بڑھا چڑھا لیتی ہیں کہ بقیہ جو 99% ان کے پاس ہے اس کو ایک دم اگنور کر دیتی ہیں۔ اس وجہ سے پازیٹیوٹی ایک دم ہٹ جاتی ہے ان کے ذہن سے، وہ بالکل ناشکری میں جینے لگتی ہیں اور نیگیٹو تھنکنگ ان کی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو آج مجھے لگتا ہے کیونکہ ہر انسان اپنی اپنی شکایتوں میں ہے، تو ہر انسان ہی اس طرح اپنے 1% کو اتنا بڑھا رہا ہے کہ اپنے آپ کو شکر سے دور کر رہا ہے، پازیٹیوٹی سے دور کر رہا ہے، اور اس وجہ سے خود کو پیوریفائڈ پرسنالٹی نہیں بنا پا رہا تاکہ وہ آخرت کی کامیابی یعنی جنت کو پا سکے اور اس کے لائق بن سکے۔ تو جیسے کہ ایک حدیث بھی ہے اپا کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی، اس کا میں سمجھتی ہوں کہ یہی اس سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ کوئی بھی مرد اور عورت اگر اپنے آپ کو نگیٹیوٹی میں رکھے اور اپنے آپ کو ناشکری میں رکھے تو وہ اپنے آپ کو جنت سے دور کر لیتا ہے۔ اور اس کی وجہ صرف اور صرف علم کی صحیح علم نہیں ہونا ہے، صحیح علم نہ ہونا ہے، مطلب دین کی صحیح سمجھ ان کو نہیں ہے۔ وہ کچھ ریچولسٹک دین کو جانتے ہیں، لیکن وہ اسلام کی جو ٹیچنگ ہمیں سکھاتی ہے پازیٹیو تھنکنگ اور ہمیں شکر پر زور دینے کو کہتی ہے، اس سے وہ دور ہے۔ تو اعلیٰ شکر انسان تبھی ادا کر سکتا ہے جبکہ وہ خود کو شکایتوں سے خالی رکھے۔ اس بات کی سمجھ اگر آ جائے کہ ایمان کا مطلب ہے شکر ادا کرنے والا دل اپنے اندر ڈیولپ کرنا، اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنا، تو انسان ان سب چیزوں سے خوب بچے گا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جب کبھی ہمیں لگے کہ کوئی نیگیٹو تھاٹ ہمارے دل میں آیا ہے، کسی کے خلاف کوئی شکایت آئی ہے، تو ہمیں اپنی انٹروسپیکشن کر کے سیلف کریکشن کرنی چاہیے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے خود کو بچانے کے لیے۔ اور ہمارے شکر کا ایروژن ہمیں ہونے نہیں دینا ہے، مولانا صاحب اس بات پر بہت زور دیتے تھے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آج ہر کسی کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے سینسٹیوٹی دی ہے، اگر وہ اس کا صحیح استعمال کریں تو وہ بہت اچھے سے اپنے اپنے آپ کو اعلیٰ پوزیشن پر لا سکتی ہیں، بڑا کام کر سکتی ہیں۔ اگر وہ اپنے ایموشنز کو اللہ سے جوڑیں، اپنی شکایتوں کو اللہ کے خانے میں ڈال دیں اور اپنی حساسیت کی وجہ سے وہ اپنی کمیوں کو پکڑ کر ان کو ایلیمینیٹ کرنے لگیں، تو ان کا ایک بہت اچھا ان کے لیے پوزیشن انشاءاللہ آخرت میں ہوگی، اور ان کے لیے کوئی بھی مایوسی کی وجہ نہیں ہوگی۔ جی بالکل صحیح پوائنٹس پر آپ نے فوکس کیا کہ آج کل سبھی لوگ چاہے مرد ہوں چاہے عورت کمپلین میں ہی جیتے ہیں، اور کمپلین جو کرنا تو بالکل ایک وائرس کی طرح سے ہو گیا ہے ڈاکٹر سفینہ، کہ ہر ایک کے اندر وہ موجود ہے، شاید ہی کوئی اس سے سیف ہوگا۔ اور اسی کمپلین کی وجہ سے ہر رشتے میں، ماحول میں نگیٹیوٹی ہر ایک سے پیدا ہو گئی ہے، اور رشتے ٹوٹ رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ اور اس کا جو سب سے غلط رزلٹ نکلا ہے کہ انسان کا جو تھنکنگ پروسیس رک گیا ہے، انسان کی سوچ لیمیٹڈ ہو گئی ہے، انسان دین سے دور ہوا تو خدا سے دور ہو گیا، انسان کے اندر جو گاڈ کانشیسنس ہوتی ہے وہ نہیں رہی۔ تو جاننا یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی شکایت بھی انسان کے اندر نگیٹیوٹی پیدا کر دیتی ہے، اور مولانا صاحب نے ہمیں بہت بڑی بات بتائی ہے کہ
جس انسان کے اندر ذرہ برابر بھی نگیٹیوٹی ہوگی تو شکر اس کے دل میں نہیں ہوگا. انسان نگیٹیوٹی میں پھنس جاتا ہے, وہ اس سے اوپر اٹھ کر آگے بڑھ کر سوچ نہیں پاتا ہے. اگزامپل کے طور پر ہم رسول اللہ کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں. رسول اللہ مکہ سے نکال دیے گئے اور ان کے اوپر پتھر پھینکا جاتا تھا, انہوں نے صبر کیا. ان کو حج کرنے نہیں دیا گیا تھا جبکہ وہ پوری تیاری سے آئے تھے, لیکن ان کا مائنڈ کبھی کمپلیننگ مائنڈ نہیں بنا. اور رسول اللہ رکاوٹ کو نہیں ہٹاتے تھے بلکہ موقع کو اویل کرتے تھے, اور جس کی وجہ سے ان کی ہر مشکل آسان ہو گئی, ہر رکاوٹ کامیابی بنتی گئی. اور حضرت خدیجہ کی زندگی ہم دیکھیں کہ وہ ایک ریچ وومن تھیں, ایک آرام کی زندگی گزارنے والی خاتون نے رسول اللہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے انتہائی تکلیف اٹھائی تھی, لیکن انہوں نے صبر و شکر کا ایک ایگزامپل قائم کیا تھا. تو اس کی وجہ سے خدا نے اس دنیا میں ہی ان کو جنت کی خوشخبری دے دی تھی. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی میں دیکھیں گی, جب وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے ملنے گئے تھے تو وہاں اپنے بیٹے کو نہیں پایا تھا بلکہ ان کی بیوی ان کو ملی تھی, اور انہوں نے ان سے کچھ, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بیوی سے کچھ بات چیت کے دوران بات چیت کی تھی, اس سے ان کو جان لیا تھا کہ وہ شکایتی ذہن کی ہیں. تو اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو کے لیے ایک میسج چھوڑا تھا نا کہ وہ اپنی چوکھٹ کو بدل لیں, کیونکہ حضرت ابراہیم کو اپنی نسل کے ذریعے خدا کا اتنا بڑا کام کرنا تھا جس میں صبر اور شکر والا ذہن چاہیے تھا. اور پازیٹیو ذہن کے وجہ سے ہی انہوں نے ہسٹری کا اتنا بڑا اگزامپل قائم کیا تھا کہ ان کی نسل سے تمام پیغمبر وجود میں آئے, اور ایسے اعلیٰ ذہن کے لوگ تیار ہوئے جنہوں نے شرک کے ماحول میں رسول اللہ کو پہچان لیا تھا. بالکل آپا, جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں, آپ کے سارے اگزامپلس یہ سب بتا رہے ہیں کہ کیسے اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے بچا کر بڑے کام ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے, کیسے انہوں نے دشمنوں کی زیادتیوں کو سہا اور پھر بھی کبھی اس کی شکایت نہیں کی, کبھی کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا ان کے لیے, بلکہ دعائیں کرتے تھے تاکہ وہ سب ہدایت پا سکیں. تو یہ ایک طریقہ تھا, مومنانہ طریقہ. اور ان کی ایک ایگزامپل مجھے یاد آ رہی ہے کہ ان کی عزیز بیٹی حضرت فاطمہ اپنے ہاتھ کے چھالے انہیں دکھا رہی تھیں, اور اپنی کام کا پریشانی کو جتا کر وہ یہ مطلب ایک چاہتی تھی کوئی ہیلپ انہیں پرووائڈ کرنے, کوئی انہیں ہیلپر مل جائے اپنے فادر کے طرف سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تسبیح بتائی جو کہ آج ہم سب کو پتا ہے. اس تسبیح سے انہوں نے کہا کہ اپنی تکلیف کو آسان کرو, اور اس تسبیح کو پڑھ کر اللہ کا حمد, اللہ کی بڑائی اور اللہ کی پاکی بیان کرو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ آج ہم لوگ کہیں بھول رہے ہیں. آج اگر ایک بیٹی اپنے باپ سے اس طرح کی کوئی شکایت کرتی ہے تو باپ اس کے لیے ایک پوری ہیلپر کی لائن لگا دیتا ہے, اس کے لیے لڑ جاتا ہے دنیا سے کہ اس کو کوئی پریشانی اگر کہیں سسرال میں یا کہیں بھی مل جاتی ہے, بنا یہ سوچے سمجھے کہ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اس طریقے پہ نہیں لا پا رہے ہیں, اس ماڈل کو ہم لوگ فالو نہیں کر پا رہے ہیں, یہی ہماری کمی ہے. بالکل, بہت اچھی بات آپ نے یہ بتایا. ہم دین سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں. تو آج ہم اس دور میں ہیں کہ ہم مٹیریل جو ویلتھ ہے اس کی وجہ سے اوپری طور پر تو چمک دھمک رہے ہیں, مگر اسپریچل ویلتھ نہ ہونے کی وجہ سے اندر سے ہولو ہیں. اس کی وجہ صرف انفارمل ایجوکیشن کی بہت زیادہ کمی ہے. اس لیے ہم کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ کمپلیننگ مائنڈ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دے گا. بالکل. انسان کو ہمیشہ چاہیے کہ وہ تمام امید جو ہے اپنے خدا سے کرے, نہ کہ انسانوں سے. ہم انسانوں سے جتنی زیادہ امید رکھیں گے اتنی ہی مایوسی ہمیں ہوگی, اور ہم خود دوسروں کو وہ چیز دے نہیں پاتے ہیں جس کی امید ہم دوسروں سے کیے ہوئے ہیں. جی. دوسرے سے اگر ہم کو یہی ایکسپیرینس ہو تو ہم کو دوسرے سے شکایت کرنے کا تو کوئی حق نہیں نا. بالکل. تو زندگی میں بہت بار جو ہے شکایت کے موقع آئیں گے, لیکن وائز
انسان وہی ہوگا جو اس کو انتظار کے خانے میں ڈال دے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کا مطلب ہے کہ انسان شکر میں جیے. تو ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ رسول اللہ کی جو تربیت ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی تربیت کریں اور ہم اپنا انٹراسپیکشن کریں. یہی اس کا علاج ہے. اور آخر میں چیپٹر 39 کی ورس 9 کو پڑھ کر بات کو ختم کرتی ہوں ڈاکٹر سفینہ، کہ بھلا جو شخص اپنی راتوں کو سجدہ و قیام کی حالت میں گزار رہا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو، وہ اور غافل لوگ یکساں ہیں. کہو کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں. بہت اچھی ورس آپ نے بتائی. سورہ زمر کی ورس ہے یہ، میں بھی اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گی. Is he who prays devoutly to God in the hours of night, prostrating himself and standing in prayer, who is ever mindful of the life to come and hopes for the mercy of his Lord? Say, are those who know equal to those who do not know? Truly, only those endowed with understanding will take heed. بہت اچھی ورس پہ آپ نے یہ بات ختم کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.